آگے ہر قسم کی برائی میں آگے بڑھنے والے لوگوں کو دیکھنا ہو، انہی لوگوں میں آپ کو دکھائی دیں گے۔ ایسے ایسے لوگوں نے اچھے لوگوں کو ہٹا کر اپنا بیس بنانا شروع کیا، یہاں تک کہ آج پوری دنیا کے اندر فساد مچا ہو۔ اور افسوسناک بات تو یہ ہے کہ جو دینی عہدے ہیں، ملت آج ان دینی عہدوں میں بھی وہی غداروں کی سیاست، فاحشوں کی سیاست، زانیوں کی سیاست، قاتلوں کی سیاست، اس کو یہ لوگ جو ہے اپنائے ہوئے ہیں۔ مسجدوں پر قبضہ کس کا، مدرسوں پر قبضہ کس کا، انجمنوں پر قبضہ کس کا، وہاں بھی آپ دیکھ لیجئے اچھے لوگ تو خان خان آپ کو ملیں گے، خان خان آپ کو ملیں گے۔ مسجدوں کی کمیٹی یہ ایک چھوٹی سی سیاست ہے، ایک بڑی سیاست ہوتی ہے، ایک چھوٹی سیاست مسجد کی سیاست، کوئی مدرسے کی سیاست، کوئی انجمن کی سیاست، ان جگہوں پر بھی آپ دیکھتے چلے جائیں تو آپ کو اچھے لوگ تو خال خال نظر آئیں گے، وہاں پر بھی آپ کو دکھائی دیں گے تو اسی قسم کے نظریے والے لوگ، اسی قسم کے عمل والے لوگ دکھائی دیں گے۔ مسجدیں یہاں سے وہاں تک آپ کو دکھائی دیں گی، لیکن مسجدوں کی کمیٹیوں کے اندر آپ کو کیسے کیسے لوگ ملیں گے، کیسے کیسے مائی کے لال ملیں گے، کیسے کیسے عجیب و غریب نظریے کے لوگ ملیں گے، کیسے کیسے اعمال کے لوگ ملیں گے۔ اللہ اکبر، اس کو کہا جائے اور اس کا بھانڈا پھوڑا جائے تو پتہ نہیں بھائیوں کوئی برداشت بھی کر سکے نہ کر سکے۔ یہ صورتحال ہے، یعنی ہر جگہ پر اچھوں کو ہٹانے کی سیاست چلی تھی اوپر سے، اور چلتے چلتے مسجدوں میں وہی سیاست، دینی اداروں میں وہی سیاست، اچھے اچھے اداروں میں وہی سیاست، تعلیمی اداروں میں وہی سیاست، مذہبی اداروں میں وہی سیاست، ہر جگہ پر اسی سیاست کے اوپر چلا جا رہا ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ، اس سے پیوستہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے علماء کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا، اس میں بتایا تھا کہ آج امت علماء کے ساتھ میں کیا کر رہی ہے۔ آپ دکھا سکتے ہیں کہ کمیٹیاں اتنی بنی ہوئی ہیں، کسی کمیٹی کے اندر علماء کا عمل دخل ہو، جاہل، اناڑی، فاسق، فاجر، داڑھی منڈا، ہر قسم کا لوٹنے والا، لٹانے والا، وہ تو کمیٹی کا کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن ایک عالم کو نہیں بنایا جا سکتا۔ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ حکومت تو کیا دیں گے، حکومت کے جو ہے ان سیاسی عہدوں پر تو علماء کو یہ کیا لے جائیں گے۔ آج تو یہ صورتحال ہے کہ مسجد کی کمیٹی میں وہ داخل نہیں ہو سکتا، ایک ادنا ممبر نہیں بن سکتا، اس کا صدر نہیں بن سکتا، اس کا ذمہ دار نہیں بن سکتا۔ یہ صورتحال امت مسلمہ کی ہے۔ امت نے علماء کو ہٹایا، سارے کافروں نے امت کو ہٹا دیا۔ یہ صورت چل رہی ہے، اللہ کی طرف سے چیزیں پیش آتی ہیں۔ تو میں ایک جائزہ پیش کر رہا ہوں کہ اوپر سے یوں چلا، کہاں تھا وہ زمانہ جس کے اندر ایسے ایسے لوگ متقی و پرہیزگار، عابد و زاہد، عالم و فاضل، اور پھر ان کو ہٹاتے ہٹاتے یہ صورتحال ہو گئی۔ آج جو جتنا بڑا فاسق اور فاجر ہوگا، جو جتنا بڑا دین سے بیزار ہوگا، جو جس قدر اللہ کے نبی کا باغی ہوگا، جو جس قدر اللہ کے نبی کی شریعت سے بغاوت کرنے کے لیے تلا ہوا ہوگا، وہ عہدوں پر فائز ہوتا نظر آئے گا، اور جو نمازی ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا، جو عالم و فاضل ہوگا، جو آخرت کو یاد رکھنے والا ہوگا، جو اللہ کے قانون پر چلنے و چلانے والا ہوگا، وہ تو کسی مسجد کے کونے میں ہوگا۔ معلوم نہیں کہ ایسا زمانہ بھی کہیں نہ آ جائے کہ ان کو مسجد کے کونوں میں بھی جگہ نہ مل سکے۔ یہ صورتحال بھائیوں بزرگوں، اس صورتحال کا جائزہ تو آپ کے سامنے ہے۔ اس میں کوئی ایسی بات میں نہیں بول رہا ہوں جو میں کوئی نیا انکشاف کرتے ہوئے بول رہا ہوں۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کھلی ہوئی ہیں، جو آشکارا ہیں، یہاں سے وہاں تک سب لوگ اس کو جانتے ہیں۔ کھلی آنکھوں روزانہ یہ تماشا دیکھا جا رہا ہے۔ اس صورتحال میں جب ووٹنگ کا مسئلہ آ جاتا ہے، اب ووٹ آپ کے سر پہ کھڑا ہوا ہے، ووٹ آپ کے سر پر کھڑا ہوا ہے۔ اب لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی ہم کس کو دیں،
کس کو دیں؟ یہ سوال، اس پر پہلے بھی میں نے بہت تقریریں کی ہیں، بار بار اس کے بارے میں عرض کرنے کی کوششیں کی گئی، لیکن موجودہ دور ایسا دور ہے جس میں یہ کہنا کہ کسی کو ووٹ دیجیے گا اس نقطے نظر سے کہ بہت اچھے لوگ ہیں، بہت قابل لوگ ہیں، یہ عمر زمانہ ہے، یہ ابو بکر زمانہ ہے، یہ عثمان زمانہ ہے، یہ فلاں اور فلاں جیسے لوگ ہیں، ظاہر بات ہے آپ دور دور تک اس کا تصور نہیں کر سکتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ فاسقوں کی دنیا، فاجروں کی دنیا، کافروں کی دنیا، مسلمان ہو کر سیاست کی خاطر کافروں کے سامنے جانے والوں کی دنیا، مسلمان ہو کر مسلمان جیسے نام رکھ کر محض اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے مندروں میں پجاریوں کے پاس جانے والوں کی سیاست، یہ ہے آج کا دور۔ اس دور میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فلاں کو ووٹ دیجئے فلاں کو نہ دیجئے؟ بہت ہی عجیب بات ہے کہ ہم یہ سوال کریں کہ اس زمانے میں کون مناسب ہے۔ میں کہتا ہوں ہر پارٹی غیر مناسب ہے، ہر پارٹی غیر مناسب، ہر کینڈیڈیٹ غیر مناسب، مناسب کا کوئی دور دور تک سوال نہیں پیدا ہوتا، سب کے سب یہاں سے وہاں تک ننگے نظر آتے ہیں۔ اب کس ننگے کو دینے کی بات کہی جائے، کس فاسق کو دینے کی بات کہی جائے؟ ظاہر بات ہے بڑی عجیب بات، اس لیے یہ تو کہا ہی نہیں جا سکتا، بس اتنا کہہ سکتے ہیں کہ سب نامناسب میں سے جو زیادہ نامناسب نہیں اس کو دیجیے گا۔ سب تو ہیں نامناسب، دینا تو کسی کو بھی نہیں چاہیے، لیکن چونکہ یہ ہندوستان ہے اور ہندوستان میں جمہوری ملک ہونے کی حیثیت سے ہمارے ووٹ کی ایک حیثیت ہے۔ میں نے ایک مضمون لکھا تھا، آپ لوگوں میں سے بہت سے نے پڑھا ہوگا، جس کا عنوان ہم نے رکھا ووٹ نوٹ سے بھی زیادہ قیمتی، ووٹ نوٹ سے بھی زیادہ قیمتی۔ نوٹ کی جو قیمت ہے وہ تو ہے اپنی جگہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارا ووٹ ہمارے نوٹوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے، اس لیے کہ اس سے ہمارا نظریہ، ہمارا خیال، ہماری تائید اور ہمارا کسی کے حق میں تعاون، یہ صورتیں اس سے ظاہر ہوتی ہیں۔ ہم جس کو ووٹ دیتے اس کے حق میں ہم شہادت دیتے ہیں، جس کو ہم ووٹ دیتے ہیں اس کی ہم تائید کرتے ہیں، جس کو ہم ووٹ دیتے ہیں اس کا ہم تعاون کرتے ہیں، جس کو ہم ووٹ دیتے ہیں ہم اس کے وکیل بنتے ہیں۔ اتنی ساری حیثیتیں اس کے اندر ہونے کی وجہ سے بہت قیمتی ہوتا ہے ووٹ۔ جمہوری ملکوں میں ہر آدمی کا جو حق ہے، اس حق کو استعمال کر کے اپنے نظریے کو اور اپنے تعاون کو جس کے حق میں آپ مفید سمجھتے ہیں اس کو استعمال کریں، یہ بہت ہی اہم و ضروری ایک چیز ہوتی ہے۔ اس لیے ووٹوں کو ضائع ہونے نہیں دینا چاہیے۔ ووٹ اپنا ضرور استعمال کریں، لیکن ووٹ کو استعمال کرنے سے پہلے سمجھ بوجھ چاہیے۔ بہت سارے لوگ بغیر سمجھے بوجھے ووٹ دیتے ہیں، اس میں سمجھداری کی ضرورت، غور و فکر کی ضرورت۔ غور و فکر کے ساتھ آپ اپنے حلقے کے لوگوں سے مشورہ کریں، اپنے اپنے طور سے مشورہ کر کر اس سلسلے میں جو اچھی رائے قائم ہو اس کے مطابق اپنا ووٹ دینے کی کوشش کریں۔ دوسری بات اس سلسلے میں یہ بھی سمجھنا ہے کہ ووٹ کا بیچنا بھی حرام، ووٹ کا خریدنا بھی حرام۔ بہت سارے لوگ اپنے ووٹ کو بیچتے ہیں، کچھ پیسوں کے بس 1000 روپے، 2000 روپے، 5000 روپے، 10,000 روپے ووٹ اپنا کسی کے حق میں ڈالنے کے لیے اس کو بیچ دیتا ہے، جبکہ سمجھتا ہے کہ میں یہ جو ووٹ اپنا استعمال کر رہا ہوں اس کے حق میں نہیں ہونا چاہیے، اس کے باوجود محض پیسے کے لالچ میں ووٹ کو بیچ دیتا ہے۔
वोट को खरीदने वाला जो खरीद रहा है कैंडिडेट, वो भी हराम काम कर रहा है, और जो लोग वोट अपना बेचते हैं वो भी सरासर हराम और रिश्वतखोर हैं, जो ये पैसा लेकर इस्तेमाल करते हैं। ये उलमा ने लिखा है कि ये पैसा लेकर वोट का बेच देना ये दरअसल रिश्वत है, रिश्वत खाने के बराबर। और रिश्वत के बारे में हदीस में आता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अर्राशी वल मुर्तशी फिन्नार, दोनों के दोनों यानी रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों के दोनों जहन्नम में जाने वाले। इसे सब चीजों से बचना है। गौर व फिक्र करते हुए आपसी मशवरे के साथ उम्मत को मुत्तहिदा तौर पर इस सिलसिले में काम करने की जरूरत है। ये चंद बातें इशारे के तौर पर आप हजरात के सामने जिक्र की गई। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हम मुसलमानों को नेक समझ, अच्छी समझ अता फरमाए, और जो सूरत हाल से हम गुजर रहे इस सूरत हाल को भी समझ ले, और इस सूरत हाल को काबू में लाने की बातें सोचने की भी अल्लाह हमको सलाहियत और इसकी इस्तिदाद अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।